آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ خبریں آپ کی نظر کرتا ہوں، اور خبریں امپورٹنٹ ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے تو اچھی ہیں، پہلی بات یہ بتا دوں کہ اچھی خبریں ہیں، اور ان میں سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت ماشاءاللہ سے اچھی مستحکم ہو رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے، اور جو پاکستان کے خلاف تانے بانے بنے گئے تھے پاکستان کے دشمنوں کی طرف سے، اب ان کے تانے بانے جو ہے وہ ادھڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور خاص طور پہ پاکستان کے خلاف ایک FIR درج کروائی گئی تھی، پاکستان کے دشمنوں نے کروائی تھی، اور وہ تھی FATF میں، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ رپورٹ درج کروائی تھی۔ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے چلا رہا ہے، اس کو بلیک لسٹ میں لے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن اب پہلی دفعہ یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان کا نام نہ صرف اب بلیک لسٹ میں جانے کا امکان زیرو ہو چکا ہے، کوئی امکان نہیں ہے، اور جتنی بھی پس پردہ بلیک میلنگ ہو رہی تھی اس بلیک میلنگ میں بھی اب دم خم نہیں رہا، اور اس میں پاکستان کے پڑوسی ملک کہہ رہا ہوں، پاکستان کے دوست ممالک ہیں، ان کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان کے اداروں نے بھی اس بارے میں بہت سارے اہم اقدامات کیے، اور جو لاسٹ سیشن ہوا FATF کے بارے میں، کیونکہ پاکستان نے اپنے اقدامات سے متعلق ایک مفصل رپورٹ پیش کی تھی، تو اطلاعات یہ آئی ہیں کہ ان تمام اقدامات کو تسلیم کر لیا گیا ہے FATF کی طرف سے۔ ایشیا پیسیفک گروپ جو کہ اس میں بحث ہوئی، اس کا جائزہ لیا گیا، پہلا مرحلہ ہوتا ہے پہلے فیز میں، اس میں جو پیش رفت رپورٹ تھی پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی تھی، اس پیش رفت رپورٹ کو، یعنی کہ جو پاکستان کی طرف سے اقدامات اٹھائے گئے تھے ان کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان مثبت سمت کی طرف بہت آگے بڑھ چکا ہے، لہٰذا اب اس کو گرے لسٹ سے بھی ایک درجہ کم کر کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ اچھی خبر یہ ہے کہ اب 2 درجے پیچھے، 2 قدم اور پیچھے ہٹ گیا ہے FATF پاکستان کے معاملے میں، اور اب آئندہ اگلا جو مرحلہ ہوگا اس میں 14 وفاقی اور 3 صوبائی قوانین بھی پیش کیے گئے تھے، یہ ترامیم کی گئیں، اور خاص طور پہ ان کا تھا جی منی لانڈرنگ جو ہو رہی ہے وہ، اور جو دہشت گردوں سے متعلق ریلیٹڈ جو فائنینسنگ ہے وہ، اس کے سلسلے میں اقدامات کرنے تھے، تو پاکستان نے اقدامات کیے، اور ایشیا پیسیفک گروپ کی طرف سے بتایا گیا کہ 40 پوائنٹ میں سے 31 سفارشات پہ مکمل طور پہ عمل ہو چکا ہے پاکستان کی طرف سے۔ اور اس میں جو اب اگلی اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ اب انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں اس کے باقاعدہ طور پہ ہوگا، اس کا اجلاس ہوگا، تو اس میں فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال جو سب سے اچھی خبر، بڑی خبر، وہ یہی ہے کہ پاکستان کے معاملات FATF کے فورم پر صحیح ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب کچھ اور اہم خبریں ہیں، وہ ہیں جی کہ را جو ہے انڈیا کا خفیہ ادارہ ہے، اور پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے میں اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، وہ ہر وقت اپنے ایجنٹ کی تلاش میں رہتا ہے، اور پاکستان میں اس کے ایجنٹ بہرحال موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی مثال آپ کو معلوم ہے کہ MQM کا الطاف حسین کا جو نیٹ ورک پکڑا گیا تھا، ابھی بھی پکڑے جا رہے ہیں، جو کہ اس وقت برطانیہ میں موجود ہے، اور اس کو وہاں کی پولیس بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی کیونکہ وہ وہاں پہ خفیہ اداروں کا مہمان ہے۔ تو یہ چیز چل رہی ہے، اور اس کا ابھی تک پاکستان میں بہت بڑا آپریشن ہوا، لیکن پاکستان میں ابھی بھی اس کی جو باقیات ہیں وہ موجود ہیں۔ پچھلے دنوں را سے تربیت یافتہ مجرم پکڑے گئے، دہشت گرد پکڑے گئے، اور انہوں نے جو عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم بالکل را کے ساتھ منسلک ہیں۔ CTD پولیس نے پکڑے تھے کراچی میں، اور یہ نہ صرف ادھر پکڑے جا رہے ہیں، کراچی والے بھی پکڑے ہیں، پنجاب میں بھی بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو CTD پنجاب ہے، اور اس میں جو اہم آفیسر ہیں وسیم صاحب، وہی سارے کام کر رہے ہیں، وہ بھی اس طرح کے جو دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو کراچی میں پکڑے گئے اس میں آپ حیران ہوں گے، انہوں نے بتایا کہ جی ان کی معاملت جو ہے ہم مجرموں کی جو پکڑے گئے دہشت گردوں کی، وہ معاملت یہ نعیم اور عمران 2 پکڑے گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق بھارت کی خفیہ ایجنسی را سے ہے۔ اور اگلی بات انہوں نے کہی کہ ہمارا جو، اب اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا، لیکن انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو تعلق ہے، تعارف وہ کروایا تھا فاروق ستار صاحب نے۔ اب انہوں نے فاروق ستار کو بھی، ڈاکٹر فاروق ستار ان کے رہنما ہیں، سینئر رہنما، ان کو بلا لیا ہے، اور آج 5 جون کو بلایا ہے، اور 12 بجے، اور ان سے بھی ریکارڈ کلمبند کیا جائے گا، اور کیونکہ ان کے بقول یہ سب کچھ کر رہے تھے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ دوسری جانب ایک اور بھی یہ نوٹس مل گیا ہے، ان کو بلا لیا گیا۔ پھر کچھ اور دہشت گرد پکڑے گئے،
اور انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی، تو اس میں ایک PSP کے ایک رہنما کو بلا لیا گیا ہے اور ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب CTD پولیس نے بھی PSP کے جو رہنما ہیں انیس ایڈوکیٹ، ان کو بھی بلایا ہے۔ تو کراچی میں ابھی تک معاملہ چل رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں لوگ، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک اور خبر آپ سے شیئر کر لوں، پچھلی ویڈیو میں نے ہلکا سا تذکرہ کیا تھا، تو اب ذرا اس کی ڈیٹیل آئی ہیں۔ وہ ڈیٹیل یہ آئی ہیں کہ پاکستان کے ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں۔ تحقیقات یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو فوج کے خلاف، پاکستان کی فوجی قیادت کے خلاف یہ جتنا بھی زہر اگلا جاتا ہے اور تواتر کے ساتھ، اور اس میں جیسے ہی پاکستان کے ادارے، گورنمنٹ کوئی اقدام اٹھانا چاہتی ہے تو پتہ نہیں کیوں اس کا پریشر آ جاتا ہے باہر سے، ایکسٹرنل پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے۔ یورپی یونین متحرک ہو جاتی ہے، یہاں پہ یورپی ممالک کے سفارت خانے متحرک ہو جاتے ہیں، اور امریکہ، برطانیہ کے سفارت خانے متحرک ہو جاتے ہیں۔ وہ فوری طور پہ ایسے میسیجز کنوے کرتے ہیں کہ جناب ہمیں بڑا کنسرن ہے، اور وہ پھر ایسی رپورٹس بھیجتے ہیں مختلف اداروں کو کہ جس سے پاکستان کا جو چہرہ ہے اس کو مسخ کیا جائے۔ وہ اظہار رائے کی آزادی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگر پاکستان میں ایسے لوگوں کے خلاف یا اس معاملے میں کوئی ایکٹ کیا جائے، کیونکہ مادہ پیدر آزادی تو کہیں بھی نہیں ہے، نہ وہ بطور صحافی مجھے ہے، نہ وہ حامد میر صاحب کو ہے، نہ وہ کسی اور کو ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ انڈیا میں آپ تصور کریں کہ ابھی صرف کرونا کے بارے میں صحیح رپورٹنگ کرنے پہ، درجنوں صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کر کے ان کو جیل بھیجا گیا، لیکن نہ تو یورپی یونین کو کوئی آنکھ کھلی، نہ ہی کسی مغربی ملک کی آنکھ کھلی، نہ ہی سفارت خانے متحرک ہوئے۔ لیکن پاکستان میں جب بھی اس طرح کا کام کی روک تھام کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو یہ سارے کے سارے سفارت خانے متحرک ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ پھر کچھ چیزیں اور بھی آئی ہیں، وہ یہ ہے کہ 5-4 سفارت خانے، تگڑے سفارت خانے، وہاں پہ مسلسل ہمارے کچھ دانشور اور یا پھر دانشوروں کے روپ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ملاقاتیں کر کے جیسے ہی ملاقاتیں کرتے ہیں تو اس کے 24-36 گھنٹوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایک عدد کنسرن شو کیا جاتا ہے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان میں میڈیا آزادی نہیں ہے، پاکستان کے بارے میں صحافی آزادیاں نہیں ہیں، پاکستان کے بارے میں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ تو یہ کھیل ذرا تھوڑا سا بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ اس پہ بھی ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے باقاعدہ طور پہ تحقیقات کی ہیں، ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور ایک تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ایک ویب سائٹ بند کی گئی ہے، فیس بک کا پیج بند کیا گیا ہے، اور وہ فیس بک کا پیج جو ہے اس کے ایڈمن جو تھے وہ انڈیا کے تھے، اور وہ پیج اب نظر نہیں آ رہا، اور اس پیج پہ جو وہ ویریفائڈ پیج تھا، اور اس پیج کا تعلق بھی ہمارے ایک ہونہار اینکر کے ساتھ ملتا ہے۔ تو یہ ان کو وضاحت کرنی چاہیے کہ امام آخر ماجرا کیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، کوئی بڑا کھیل تھا، چھوٹا کھیل تھا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت ہے۔ اور اس دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان آئے ہیں میدان میں، انہوں نے ایک بار پھر ایک بات کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ اپوزیشن ہے، نام انہوں نے کسی کا نہیں لیا، اپوزیشن کا کہا، کرپٹ مافیا کہا، اور معاشی دہشت گردی بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ یہ فوجی قیادت کے پاس جاتے ہیں، ملٹری لیڈرشپ کے پاس جاتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت گرا دیں اور ان کا تختہ الٹ دیں، اور یہ فوج کو کہتے ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان یعنی کہ وزیر اعظم، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، جب یہ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ان کے پاس کچھ انفارمیشنز پہنچی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI جنرل فیض حمید، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ پریشر جو ہے وہ قبول نہیں کیا، اور وہ اس وقت ایک آئینی اور جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ تنقید کا بھی سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ انسٹیٹیوشن کو بھی پریشرائز کیا جاتا ہے، یعنی کہ فوج کے ادارے کو، اس کو بھی پریشرائز کیا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کریں، جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ کام یہ آئینی بھی ہے، جمہوری بھی ہے اور قانونی بھی ہے، اور اس وقت کی فوجی قیادت کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم ہیں اور گڈ ورکنگ ریلیشن شپ ہے، لہٰذا یہ کام نہیں ہوتا تو پھر یہ بلیک میلنگ پہ آ جاتے ہیں، اور پھر یہ الزام تراشی پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے، اور اس کی اور تو کسی نے تردید نہیں کی، البتہ بلاول بھٹو نے ضرور کہا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، لیکن مجھے اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اشارہ تھا وہ
پیپلز پارٹی کے بجائے مسلم لیگ نواز کی طرف تھا، کیونکہ یہ باتیں ہوئی تھیں اور کچھ خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، اور ان خفیہ ملاقاتوں کے بارے میں خود فوجی قیادت نے ان ملاقاتوں کو انفولڈ کیا تھا، جو پیغام رسانی ہو رہی تھی، ملاقاتیں ہو رہی تھیں، جو ڈیمانڈ ہو رہی تھیں، اور جب مسترد ہوئیں تو تب ہی اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا تھا۔ جبکہ پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پہ وہ تمام پریشر کو رکھتے ہوئے انہوں نے اقوام متحدہ میں بھی اب یہ ڈیمانڈ کر دی ہے، اور وہ ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان نے ڈیمانڈ کیا کہ بدعنوانی سے لڑنے کے لیے عالمی میکانزم جو ہے وہ تشکیل دیا جائے، کیونکہ پاکستان کا موقف اور وزیر اعظم عمران خان کی ظاہر پالیسی ہے، اور یہ منیر اکرم جو کہ ہمارے وہاں پہ مستقل مندوب ہیں، اور انہوں نے عالمی ادارے سے مطالبہ کیا ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں سے کرپشن کی جاتی ہے، اور خربوں میں کی جاتی ہے، اربوں میں کی جاتی ہے، اور یہ ساری جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ مغربی ممالک، یورپین ملکوں میں جاتا ہے، اور جو حق ہے وہ غریب ملکوں کے عوام کا چوسا جاتا ہے کرپشن کی صورت میں، اور اس کو محفوظ کیا جاتا ہے مغربی ممالک اور یورپ میں۔ اس لیے پاکستان یہ مطالبہ کرتا ہے کہ بدعنوانی کو روکنے کے لیے، کرپشن کو روکنے کے لیے عالمی سطح پہ کوششیں کی جائیں اور عالمی میکانزم تشکیل دیا جائے۔ تو وزیر اعظم عمران خان جی پیچھے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔